اب بلا تاخیر میں آخری مہمان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ بابا سے بلند ڈنکے کی چوٹ پر نعرہ تکبیر بلند کرو، بلند آواز سے سینے کا زور لگا کر کے، اور بلند آواز سے اس طرح ہو کہ دیوانگی آپ چھلکتی ہو ہر جملے پر۔ نعرہ تکبیر! مزہ نہیں آیا؟ مزے سے پڑھو نعرہ تکبیر! ارے یہ تو صرف نعرے کا کہہ رہا ہوں، ورنہ مومن کی شان تو یہ ہے دشت دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہماری شان یہ تھی، بلند آواز سے پڑھیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، شان اہل بیت، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان بن عفان، شان علی المرتضیٰ۔ نعرہ تکبیر! نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ خطیب ذیشان، خطیب پاکستان، واعظ خود الہان، واضح خوش الہان، میری مراد حضرت مولانا علامہ محمد رفیق جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان سے ملتمس ہوں مؤدب انداز میں کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ الذی ہدی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و صحبہ نجوم الہدی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل کلام اللہ علی سائر الکلام۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر، جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے۔ مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، مومن کی یہ پہچان، مومن کا یہ کردار، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں قرآن۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔
میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ میرے درد دل کی دعا ہے یا رب، دین اسلام رہے اور عزت قرآن رہے۔ نماز والا درود شریف اللہ۔ وہ بچہ کہاں ہے جس نے قرآن پڑھا؟ چلا گیا ادھر؟ وہ بچہ کہاں ہے جس کی دستار بندی تھی؟ ادھر لے آؤ میرے پاس بٹھا دو۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، پہلی مرتبہ اس دار القرآن دے اندر دعوت و تبلیغ دی نسبت نال تساں حضرات دی زیارت اور ملاقات ہو رہی ہے، اور اج دی خوبصورت ملاقات دا ذریعہ استاذ القراء، محبوب القراء، حضرت مولانا قاری زاہد نعمان صاحب، شہر دے مشہور قاری جناب قاری آفتاب صاحب، ادھر آ جاؤ بیٹا، ادھر آ جاؤ، یہ ادھر بیٹھ جاؤ میرے پاس، ادھر ہی بیٹھ جاؤ۔ خطیب لاہور حضرت مولانا عبد الوارث صاحب نعمانی، ساری زندگی جنہ دی قرآن حدیث پڑھان دے اندر گزری ہے، قاری محمد اسلم صاحب نے، ان حضرات دی پر خلوص محبت بھری دعوت تے میں حاضر ہویا۔ میں تو اڈے مزاج تو بھی واقف نہیں کہ اس مجمع دا مزاج کی ہے۔ اللہ دے فضل نال مینوں 40 سال ہو گئے نے ملک دے اندر اور بیرون ملک دے اندر دعوت و تبلیغ دی نسبت نال خدا میرے کولو کم لے رہے ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں تو حضرات دے چہرے پڑھ رہے ہیں، میرا دل چاہتا سی کہ میں اس موضوع نو تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ بیان کراں کہ قرآن اور صاحب قرآن، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا اور تسی تھکے ہوئے ہو۔ دعا ہے کہ اللہ میری حاضری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ میں موضوع شروع کر داں بغیر تمہید تو، پنجابی صحیح ہے یا اردو؟ اردو کر دینا، میں اردو کر اچھا کر لوں گا یار، دونوں کر لوں گا۔ بیان انشاءاللہ 30 منٹ ہوئے گا، لیکن میں شروع کر داں، پھر اللہ نے موقع دیتا تو انشاءاللہ پھر تو شروع کریں گے۔ قرآن مجید و عظمت والی کتاب ہے، اے دی نسبت جے دے نال ہو جاوے وہ ادنا ہے تے اعلی ہو جاندے، پست ہے تے بلند ہو جاندے، محکوم ہے تے حاکم بن جاندے، غلام ہے تے زمانے دا امام بن جاندے۔ بچے آہستہ، شور شرابہ ختم ہو گیا ہے، مینوں ذرا سنجیدہ گفتگو کرن دیو، ٹائم ضائع نہ کرو، جلسیاں تے بہت محنت ہوندی۔ امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، کھڑے ہو جائیں، ادھر چہرہ کریں۔ حافظ قرآن نو جدوں ویکھ دے سن کھڑے ہو جایا کرتے تھے،
حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، شیخ التفسیر ہیں، اس کو دیکھ کر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا میں اس کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، جو کتاب اس کے سینے میں ہے میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس لیے تو میں آخدا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بچے نہیں بولن گے، تسی ذرا توجہ نال سنو۔ قرآن مجید صداقتاں دا مجموعہ بن کے آیا، حقیقتاں دا خزانہ بن کے آیا، دستور حیات بن کر آیا ہے، منشور حیات بن کر آیا، بلکہ قرآن مجید ساری کائنات کے لیے آب حیات بن کر آیا ہے۔ لوہا ہے، پارس پتھر دے نال لگ جاوے اے سونا بن جاتا ہے۔ پھر سمجھو ذرا، لوہا پارس پتھر کے ساتھ لگ جائے کی بنتا ہے؟ لوہا کہنے لگا تو سونا بنانا ہے؟ میں کہا ہاں۔ کوئی دلیل؟ انہیں کیا برف دا کم میں پانی نو ٹھنڈا کرنا، اگ دا کم میں جلا دینا، سورج دا کم میں تپش برسانا، میرا کم میں لوہے نو سونا بنانا، لیکن شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ ایک دفعہ میرے ساتھ ملاب تو کر، ایک دفعہ میرے ساتھ مل تو صحیح، میرے نال جوڑتے صحیح، جے تینو سونا نہ بناواں تے پھر آکھیں اللہ دا قرآن آکھدا مینوں پڑھ، میرے تے عمل کر، حلال و حرام دی تمیز کر، جے میں تینو جنتی نہ بناواں تے پھر مینوں آکھیں قادری صاحب ایک منٹ، قادری صاحب ایک منٹ لگا دو ایک، پھر ذرا سٹاپ کر لینا۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، چاپ زندہ باد۔ ہن میں جدوں کہاں گا نا پھر لانا ہے، اگے مجھے پتا ہوتا یار اتنے بڑے خطیب ہیں یہاں، تو میں کد لی آنا سی۔ اور میرے کو 10 منٹ سن لو ذرا۔ بارش آسمانہ تو برس دیے، اہل علم توجہ، مینو ضائع نہ کرو، میں ہن سارے فضائل بیان کری جاؤں، فائدہ کیے؟ اللہ کے فضل سے میرے 30 حج مکمل ہو گئے۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے 10 گولیاں لگی ہوئی ہیں، اللہ نے جب سے شفا دی ہے، ملک یا بیرون ملک بھی بیان ہو رہے ہیں۔ بارش آسمانہ تو برس دی، قرآن بھی آسمانہ تو آیا، بارش بھی اللہ دے حکم نال، اے بھی رب دے حکم نال آیا۔ بارش جدوں برس دی ہے، جتھے روڑی ہوندی ہے اوتھے بدبوواں اٹھ دیاں نے، جتھے باغ ہوندا ہے اوتھے خوشبوواں اٹھ دیاں نے۔ پانی وہی ہے، ذرا توجہ کر لینا ذرا۔ بارش دے پانی دا قطرہ، قاری اسلام، بارش دے پانی دا قطرہ سپ دے منہ چ چلا جاوے زہر بن جاندا ہے، سپی دے منہ چ پہ جاوے موتی بن جاندا ہے۔ میرے رب نے قرآن آسمانہ تو اتاریا، سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، بو جہل پہ بھی، صدیق پہ بھی۔ اللہ ہر ایک قسمت تو دیکھیے، ایک کو پتھر کر دیا، ایک کو ہیرا کر دیا۔ کچھ لے لو میرے کو، توجہ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 99 مرتبہ اللہ دے جلویاں دی زیارت، کتنے؟ 100۔ یا اللہ تیری زیارت کرنی ہوئے کیڑا وظیفہ پڑھیے؟ اج لوگ پوچھتے ہیں کاروبار لئی کو وظیفہ دسو،
اولاد فرما بردار ہو جو کہ وظیفہ دسو، قرضہ اتر جاوے وظیفہ دسو۔ یا اللہ تیری زیارت اگر کرنی ہو تو کون سا وظیفہ پڑھوں؟ آواز آئی قرآن پڑھا کرو، فہمن او بدون فہمن، یا اللہ سمجھ کے پڑھا یا بغیر سمجھ کے پڑھا؟ فرمایا سمجھ کے پڑھ تیری مرضی، بغیر سمجھ کے پڑھ تیری مرضی۔ کتاب تے میری ہے نا، پڑھنا تیرا کم ہوئے گا، دیدار کرا دینا میرا کم ہوئے گا۔ بھائی پگڑی والے تارک جمیل بیٹھ جاؤ زانزر، اور بہ جا تھلے یار، ایک تو یہ نہ دیاں کوئی کاروائیاں نہیں مکن رہی، پھر ہی جاندے نے اصل تے رونقاں یہ نہ دیاں نے، سبحان اللہ کہو کی کری ایسی۔ قاری ظاہر صاحب پتہ نہیں کتنے ویٹو کر گئے نے، سبحان اللہ کہہ دیو۔ میرے بار میں تو آدھا گھنٹہ لینا زیادہ نہیں، جہدے 10 منٹ گزر گئے، حالے میں تو تیار کر رہے ہیں تقریر لئی، تھوڑے چہرے بھی پڑھ رہے ہیں۔ شکر کرو قاری صاحب نے 10 بجے بٹھا دیتا، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ دی مسجد پچھلے سال 3 بجے ٹائم آیا میرا، بس میرے بل میں زیادہ دائیں بائیں نہیں جانا۔ قرآن مجید، تورات، انجیل، زبور آسمانی کتاباں، لیکن فرق کی ہے؟ تورات، انجیل، زبور ایک کتاب الہی بن کے آئیاں نے، قرآن کلام الہی بن کے۔ تورات و انجیل کو اپنی قیادت و سیادت پہ بڑا ناز تھا، اردو والو، تورات و انجیل کو اپنی قیادت و سیادت پہ بڑا ناز تھا۔ اس وقت تک ناز تھا لاہور والو جب تک اللہ کا قرآن نہیں آیا۔ جب قرآن مجید آ گیا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، ارے وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ ہن تورات وال نہیں ویکھنا، وہ صاحب تورات والا بھی آ جاوے تو او دے وال نہیں ویکھنا، کہ دے وال ویکھنا؟ آمنہ دے لال وال۔ سبحان اللہ کہو ذرا، توجہ۔ ہن میں 2 گلاں کرنیاں نے جڑے عاشق رسول نے، کہ قرآن تے اج بھی اثر موجود ہے جڑا 1400 سال پہلا سی۔ ساڈیاں زباناں چ اثر کوئی نہیں، ساڈے قول فعل چ عمل کوئی نہیں، اے دے چ اثر ہے۔ میں دکھانا اثر۔ صبح دا وقت وادی نخلا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے قرآن دی تلاوت فرما رہے نے۔ آواز ذرا اونچی ہو گئی، جنات دی جماعت دا گزر ہو رہی سی۔ جدوں انہاں دے کناں دے اندر اے آواز پہنچی، قدم اگے رکھ دے نے، قدم پیچھے جا رہے نے۔ جس وقت آواز سنی قرآن دی، انہاں دے دلاں دے اندر رشد و ہدایت دیاں کندیلاں روشن ہو گئیاں۔ قرآن مجید حضور کولو سنیا، اونا دے صداقت دے بلب روشن ہو گئے۔ قرآن نبی اللہ کولو سنیا، اغیار تو کٹ رہے نے، اللہ رسول نال جڑ رہے نے۔ قرآن حضور کولو جنات سن دے رہے، اندروں کچھ نکل رہے ہے، اندر کچھ داخل ہو رہے ہے۔ لوں لوں دے اندر قرآن مجید اثر کر گیا۔ میرا اللہ رپورٹ پیش فرماندے نے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ کتے قاری زاہد نو کہو میں نو 2 گھنٹے دے تے دیوے نعت خانہ تو پہلا۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ قرآن مجید پڑھیا، جنات تے اثر ہو گیا۔ لاہور والے اثر کیویں نہ ہووے؟ اج قاری عبد الباسط قرآن پڑھے،
لوگ چوم دینے مزہ آ گیا اج قرآن پڑھے جناب سدیس مکے دا امام لوگ کہندے نے مزہ آ گیا اج قرآن پڑھے حذیفی مدینے دا امام لوگ کہندے نے مزہ آ گیا نہیں پتہ چلیا دارالقرآن چان والیا قرآن پڑھے جیل دے اندر عطا اللہ شاہ بخاری سپریڈنٹ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا بخاری تینوں تیرے نانے دا واسطہ ہے اگلیاں ایتاں نہ پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا قرآن پڑھے احمد علی لاہوری قرآن پڑھے حسین احمد مدنی توجہ قرآن پڑھے قاسم نانوتوی نہیں پتہ چلیا اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہے سی جیڑا ٹر دے تے بدل بھی ہے دے تے سایہ کر رہنے اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہا سی جیڑا متھا رب نو وکھاوے اللہ قبلہ تبدیل فرماندے نے اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہا سی اشارہ کرے چند دو ٹکڑے ہو جاوے اشارہ کرے مٹھی والیاں کینکراں کلمہ پڑھ لیں اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہا سی جیڑا گلیاں جو ٹرے اللہ انہاں گلیاں دیاں قسمہ قرآن دے اندر کھا رہا ہے اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہا سی میں ٹراں تسی ٹرو بادشاہ ٹرے غرد و غبار اڑے گا آمنہ دلال ٹر دے ہدایت دے چشمے نکل رہنے میں تساں باتھ روم دے اندر جائیے نانا نواز شریف جاوے عمران خان جاوے اتھوں بدبواں اٹھن گیاں آمنہ دلال جاوے اتھوں خوشبواں اٹھن گیاں حالے بھی نہیں پتہ چلیا لاہور والیا اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہا سی جیدہ رب نے سینہ بھی آلہ بنایا پسینہ بھی آلہ بنایا محمد دا مدینہ بھی آلہ بنایا قاری صاحب آگئے ہو چلو تھوڑی مہربانی ہے جی ساڑی بھی صدارت کر لئی مہمانہ تو جان ہی نہیں چھوڑ دی کی کریے قاری صاحب اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہا سی جیدہ مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا تو مسکرائے گا میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا میرے حبیب تو کالیاں کالیاں زلفاں چہرے تے پا میں رات بنا دیاں گا تو غصے چاہیں گا جہنم بنا دیاں گا تو راضی ہو میں جنت بنا دیاں گا حالے بھی اور جڑے ادھر اقوام متحدہ لے بیٹھے ہیں نا انہوں دی آواز نہیں ادھر افغانستان ہے سامنے پاکستان ہے سبحان اللہ کہو ذرا نہیں حالے قاری صاحب میں ادھے گھنٹے چ انشاءاللہ 1.5 گھنٹے کا کم کروں گا میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ کیا عقیدہ اللہ غفور الرحیم ہے کہو بے شک پھر کہو اللہ غفور الرحیم ہے محمد رؤوف الرحیم ہے اللہ قادر قدیر ہے محمد سراج منیر ہے اللہ لا ریب ہے محمد بے عیب ہے وہ رب ہے یہ شاہ عرب ہے وہ ذوالجلال ہے یہ آمنہ کا لال ہے اس کی ربوبیت ہے اس کی نبوت ہے اس کی خدائی ہے اس کی مصطفائی ہے وہ رب العالمین ہے یہ رحمت للعالمین ہے اس کی بخشش ہے اس کی سفارش ہے اس کی عبادت ہے اس کی اطاعت ہے وہ دینے والا ہے یہ لینے والا ہے وہ دیتا رہے گا یہ لیتا رہے گا اسے دینا آتا ہے اسے لینا آتا ہے اس کا خزینہ بڑا اس کا سینہ بڑا عاشقو وہ راج والا ہے محمد معراج والا ہے ایک بار ایڈوانس کہو
وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ کے بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں۔ لا الہ پہ بھی کوئی نکتہ نہیں، محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نکتہ نہیں۔ خدا بتانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں، اے دے ورگا محبوب کوئی نہیں۔ ٹھہر جو تسی سوچ دے ہوئے کہ بابے نے کی بیان کرنا۔ سبحان اللہ کہو، بس رہ گئے باقی 15 منٹ، سبحان اللہ کہو۔ کوئی چولا چولا دا انتظام ہے؟ ٹر دے رہو میرے نال، چنگے رہو گے ورنہ میں ٹھنڈے کر دینے نے۔ میں چونکہ قاری صاحب دا پہلا مہمان ہے اس لیے میں ذرا وہ تبلیغ والے کے تقاضے دبا کے، میں آج سارے تقاضے دبا کے بیٹھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ کہو، سو بہت۔ اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ مجمع عاشق رسول ہے، یہ مجمع صحابہ کا عاشق ہے، اہل بیت کا بھی عاشق ہے، اللہ کے ولیوں کا بھی عاشق ہے۔ ماشاءاللہ۔ توجہ میرے وال، میرا محبوب قرآن پڑھ رہے، اے او پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہے، ساری دنیا خدا نو تلاش کر رہی ہے، خدا اپنے حبیب نو عرش تے بلا کے خود ملاقات کر رہے ہے۔ سمجھ آگئے؟ دونوں چلیں گے، پنجابی اور اردو۔ شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، انور قادری صاحب۔ شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، امن میں نوح نبی کے ہے سفینے جیسا، سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو ہلکا سمجھے، اس میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا، جو چمک ان کی جبی میں تھی آقا، جو چمک ان کی جبی میں تھی، کہاں ہے چاند میں، اتر لاؤ تو کوئی، قاری صاحب اتر لاؤ تو کوئی ان کے پسینے جیسا۔ اب تقاضے دبا کے بیٹھنا ہے۔ اب او صوفی تو دوبارہ نہ آئی یار ادھر، چلو۔ اس لیے میں بھیجتا رہتا ہوں درود ان پر، کیوں لطف آتا ہے مجھ کو شہد کے پینے جیسا۔ قرآن پڑھا حضور نے، پڑھا جنات پہ اثر ہو گیا، اللہ کرے ہمارے اوپر بھی ہو جائے، ہمارے بچوں کے اوپر بھی ہو جائے۔ میں لگاؤں نتیجہ نہیں۔ اب قاری صاحب نے نتیجہ نکالا، کھڑا ہو جائے بچے۔ یہ 15 پارے اس نے 12 دن میں حفظ کیا۔ ادھر چہرہ کرو، ادھر چہرہ کرو، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ میرا تو دل کر دے تینوں فیصل آباد ہی لے جاؤں رے حاضر۔ یہ دیکھو ادھر چہرہ دے، 15 پارے۔ میں کہہ رہا تھا کمرے میں بیٹھ کر، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی آج بھی کرامت زندہ ہے۔ وہ پڑھنے کے لیے آئے تھے قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب نے کہا بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ سنا دی۔ انہوں نے کہا بھائی الحمد شریف میں پڑھاتا ہوں، انہوں نے الحمد شریف بھی سنا دی، الف لام بھی سنا دیا، سورہ بقرہ بھی سنا دی، آل عمران بھی سنا دی، مائدہ بھی سنا دی، نساء بھی سنا دی۔ استاد جی کہنے لگے وہ تو پڑھن لئی آیا یا پڑھان لئی آیا؟ جتھوں تو اے سپارے پڑھ کے آیا اس سے گود چوں قرآن بھی مکمل کر۔ اس دور کے اندر میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں،
میں لندن میں جاتا ہوں، افریقہ میں جاتا ہوں، دبئی جاتا ہوں، شارجہ جاتا ہوں، میں انڈیا گیا ہوں، دارالعلوم دیوبند۔ اللہ کی قسم یہ قرآن کی کرامت ہے۔ عمر دیکھو 12 دن میں 15 پارے حفظ، اور اس کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے۔ یہ پورے لاہور کی بخشش کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب آپ کو بھی مبارک ہو، اس کے باپ کو بھی مبارک ہو، رشتہ داروں کو اور اس کے استادوں کو بھی مبارک۔ اللہ اس ادارے کو کامیاب کرے۔ 10 بچیاں ماشاء بچے، چلو تو انہوں ذرا تھوڑا جا ہنسا لما۔ تم کہتے ہو کہ مولویوں کو ختم کر دو، مدرسے ختم کر دو، درسگاہیں ختم کر دو، اور چلو سانو تے ختم کرو، پھر نکاح کنجرا تو پڑھا لینا تے جنازے کھوڑیاں تو پڑھا لیا کرو۔ انگریز اس نے کہا سارے قرآن جمع کرو، دریا برد کر دو، لاڈ مکالے وزیر تعلیم تھا، سارے قرآن اٹھاؤ دریا میں ڈالو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ چلتے چلتے ایک درس گاہ میں پہنچا، قاری صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں۔ ایک بچے کو اٹھایا، اس نے پہلا سپارہ سنایا، دوسرے نے دوسرا سنایا، تیسرے نے تیسرا سنایا۔ اس نے کہا نسخے جمع کر سکتے ہو، ان کے سینوں سے کیسے نکالو گے؟ مولانا عبد الوارث صاحب ان کے سینوں سے کیسے نکالو گے؟ بیٹھ جا چھوٹے۔ مولویوں نو ختم، اور ساڈے نال تے جس بکرے دی نسبت ہو جاوے نا، وہ بھی صبح موٹر سائیکل تے بہ کے قاری صاحب کو لا رہے ہوندا۔ چلو شکر ہے تسی بھی ہنسے ہو، ذرا سبحان اللہ کو۔ لو جناب والا قرآن پڑھا اور نتیجہ جنات نکال رہے ہیں۔ ایک جن کہنے لگا ما احسن ھذل کلام، یہ قاری صاحب کا نتیجہ ہے، یہ قاری صاحب کا نتیجہ ہے۔ قاری صاحب جن کہنے لگا ما احسن ھذل کلام، یار کلام بڑا سونا ہے، کلام بڑا سونا ہے۔ دوسرا جن کہنے لگا ما احسن ھذل قاری، نہیں پہنچے۔ اوے اگر قرآن سونا ہے تے پڑھن والے ول ویکھ، رب نے انہوں کتنا سونا بنایا۔ میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ، اللہ کا قرآن بھی حسین ہے، پڑھنے والا بھی حسین ہے۔ قرآن مجید پر کتب ختم ہو گئی ہیں، پڑھنے والے پر نبوت ختم ہو گئی، قرآن بھی قیامت تک رہے گا، محمد کی ختم نبوت کا جھنڈا بھی قیامت تک بلند رہے گا۔ نہ اس میں کوئی ترمیم کر سکتا ہے، نہ ختم نبوت کے قانون میں کوئی ترمیم کر سکتا ہے۔ ختم نبوت توجہ میرے بھائی، نتیجہ کڈیا۔ بابا جی لال داڑھی والے میرے ول دیکھو، نتیجہ کڈیا کلام سونا، انہیں کیا پڑھن والا سونا۔ پڑھن والا کتنا سونا سی، ایک چلک۔ صحابہ فرماتے ہیں سارا دن زمیندارا، سارا دن ہل چلانا، سارا دن محنت مزدوری، شام کو جب آ کر حضور کا چہرہ انور دیکھتے، سارا دن کی تھکاوٹیں اتر جاتی۔ صحابہ فرماتی ہیں سارا دن زمیندارا، سارا دن محنت مزدوری، حضور کی محفل میں جب پہنچتے اللہ کے نبی مسکراتے، ایسے نظر آتا جیسے ابھی جنت سے غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ حضور جب مسکراتے ایسے نظر آتا جس طرح جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ لاہور والوں ابھی بھی پتہ نہیں چلا، ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ طیبہ بیان فرماتی ہیں میں نے اپنا شوہر دیکھا، میں نے اپنا جوہر دیکھا، میں نے اپنا گوہر دیکھا۔ اماں جان کیا دیکھا؟ فرمایا میرا شوہر، میرا گوہر، میرا جوہر جب کالی پگڑی پہن کر اونٹنی پر سوار ہو کر
پہاڑوں کے اندر سے گزرتے ایسے نظر آتا جیسے 14ویں رات کا چاند بادلوں سے نکل رہا ہے۔ مولانا عبد الوارث صاحب تسی لاہور دے خطیبوں میں ایک شعر پڑھ دینا تھے، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ مزہ نہیں آ رہا۔ قادری صاحب نے دی بس ہوئی بھی بیچارے مغرب ویلے تے بیٹھے نے، ساڈی واری ادو آتی جیسے بلیلر طرح بندے ڈگتے۔ سب سے اول تھا جس کو، گھبرانا نہیں، ٹینشن نہیں لینی، 1.5 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے۔ پھنس گئے ہو، پھنس گئے ہو۔ کیوں؟ او میری بات سنو بھائی، کرسی تے جڑا بہ جائے 8 سال تے وہ نہیں اٹھدا۔ نہیں میں سیاسی نہیں ہوں یار۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا۔ قاری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، ابھی 1.5 ماہ گزرا ہے میرا صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی اور 2 گھنٹے ملاقات جاری رہی ہے، اور ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا قاری صاحب کہ اس ملک کے اندر ہم نہ صحابہ کی توہین برداشت کر سکتے ہیں نہ اہل بیت کی توہین برداشت کر سکتے ہیں۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ اس مجمع میں بہت حضور کے عاشق بیٹھے ہیں قاری صاحب، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ کیسا بنایا قاری اسلم صاحب؟ حضور دی سکی بہن بھی کوئی نہیں، سکا بھرا بھی کوئی نہیں، نہ سکی بہن نہ سکا بھائی۔ یا اللہ سکی بہن بھی نہیں بنائی، سکا بھرا اللہ کہتے جان بوجھ کے نہیں بنایا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا دار القرآن والے نو پتہ لگ جاوے جان کے نہیں بنایا۔ اس علاقے دے اندر شدرا ہے، شادرا بچہ پیدا ہونا کسی کے ہاں رشتہ دار عورتیں آ جاندیاں نے، بچہ تے وکھاؤ، وہ چوک کے وکھاندیاں نے، ویکھ کے نک تے دادے ورگا ہے، پھر ایਂ کرن گی کن باپ ورگے نے، پھر پیراں ول ویکھن گی پیر دادے ورگے نے، سینہ نانے ورگا، متھا فلانے ورگا۔ میں بھی عاشق ہوں، متھا فلانے ورگا، اکھاں فلانے ورگیاں، پیر فلانے ورگے۔ یا اللہ حضور دی سکی بہن بھی نہیں، سکا بھرا بھی نہیں بنایا۔ اللہ فرماندے نے لاہور والیو میں جان بوجھ کے نہیں بنایا تاکہ کوئی میرے نبی دا مکھڑا ویکھ کے اے نہ آکھے اے دا متھا فلانے ورگا، اے دیاں اکھاں فلانے ورگیاں، اے دا منہ فلانے ورگا۔ لوگو میں ورگے ورگے والا ورگا ہی پاڑ دیتا ہے، نہ کوئی میرے ورگا نہ کوئی اے دے ورگا۔ میں خالقیت میں بے مثال، یہ بشریت میں بے مثال، میں رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، میری کرسی پہ جا کوئی نہیں سکتا، قیامت تک محمد کی کرسی پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ میں مرزے دی گل نہیں کرتا، گیلانی صاحب بہت کہہ گئے مینوں میرے کو دی تصویر موجود ہے مرزے دی، ہاں نہیں کراندا دفعہ ہی ہے اسی میرے کو دی تصویر ہے، جے کتے او دی تصویر مجھ نو وکھا دے، او بھی کلا پٹا کے نہ عقل نہ شکل نہ رنگ نہ ٹنگ، ساری دنیا تنگ۔ آواں گا دوبارہ انشاءاللہ۔ قاری صاحب نو میں کہہ رہا میں نو ذرا شروع کر لین دو کام، پھر ختم پتہ نہیں کتنے ہونا ہے۔ سبحان اللہ غوث۔ آج تقریر نہیں، آج سیمپل ہے، سیمپل جان دیں۔ اللہ فرماندے نے میں اپنا حبیب ایسا بنایا۔ ایک بندہ کہنے لگا تسی حضور نو نہیں ماندے، میں کہا اور تیرے ابا جی نہیں ماندا؟ لاہور والوں ہمارا عقیدہ ہے نبی نہ ہوتا گزارا نہ ہوتا،
ہمارے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا، پاکستان کے جھنڈے پہ چاند تارا نہ ہوتا۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ نبی نہ ہوتا مولانا عبدالوارث صاحب، نبی نہ ہوتا غنچوں کی چٹک بھی نہ ہوتی، پھولوں کی مہک بھی نہ ہوتی، بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، باد صبا کی نظافت بھی نہ ہوتی، ہواؤں کی دل افروزی بھی نہ ہوتی، گل خنداں کی بہار دل کشاں بھی نہ ہوتی، نہ تو ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ یہ خطہ ہوتا، نہ شمع جلتی، نہ پھول کھلتے، نہ دن نکلتا، نہ رات ہوتی۔ جو یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وجود کون و مکان نہ ہوتا۔ وآخر دعوانا، قاری صاحب آج اتنے ہی قبول کریں، دیر ہو گئی ہے۔ اوہ انہوں تو پوچھ، اوہ یار جمہوری دور ہے، انہوں پوچھ لو کتے دھرنا ہی نہ دے کے بہ جانا، پھر اٹھانا ہی مشکل ہو جانا ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ ماشاءاللہ۔ میں پھر پوچھ رہے ہیں دونوں، جمہوری دور ہے، ڈر لگتا ہے کہ دھرنا ہی نہ دے کے بہ جاؤ۔ 10 منٹ تسی مینوں دسو کہ 10 منٹ ہور لاواں یا بریک لا دیں؟ وہ نہیں، میں تمہیں دسیا کہ میرا گلا 1.5 گھنٹے بعد کھلتا ہے، پھر تیار رہو۔ او جی باورچی خانے نے کہو ذرا چول گرم کر کے رکھے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ کوئی پتہ نہیں، میں بھائی اس کا یقین نہیں دلاتا۔ ہاں لنگر وسیع ہے، وہ ہور چول نہیں، ہور کچھ ہے۔ قرآن مجید، توجہ میری، قرآن مجید کا آج بھی یہ اعلان ہے، مجھے اپنی زندگی پہ لاگو کرو پھر پوری دنیا پہ راج کرو۔ قرآن مجید کا پیغام، مجھے اپنی زندگی پہ لاگو کرو پھر پوری دنیا پہ راج کرو۔ لاہور والوں، جنہوں نے اپنی زندگی پہ لاگو کیا تھا، ہوا ان کی نوکر بن گئی، زلزلہ ان کا نوکر بن گیا، افریقہ کے جنگل کے شیر ان کے نوکر بن گئے۔ وہ زہر کی شیشی بسم اللہ پڑھ کے پی جاتے ہیں، 313 ہزاروں پہ غالب آتے ہیں، جدھر جاتے ہیں فتوحات ان کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے، دشمن کے دلوں میں رعب طاری ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے قرآن مجید کو زندگی پہ لاگو کیا تھا، وہ چلتے فرش پر ہیں، جوتیوں پر ان کی آواز عرش پہ آ رہی ہے۔ نہیں لاہور والوں، جنہوں نے قرآن مجید کو زندگی پہ لاگو کیا تھا، کیا بات تھی؟ نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیہ اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے۔ دیکھنے کو نکل آئی خدائی ساری، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے۔ ٹھہرو ذرا، جنہوں نے زندگی پہ لاگو کیا تھا وہ خشک دریاؤں کو خط لکھتے ہیں، چلنا ہے تے چل ورنہ چل۔ نہیں سمجھ آئی؟ شان فاروق اعظم زندہ باد، شان فاروق اعظم زندہ باد۔ وہ ایسا چلا آج تک پانی نیچے نہیں آیا۔ جنہوں نے زندگی کو قرآن کے لیے وقف کر دیا تھا، وہ افریقہ کے جنگل میں پہنچے ہیں، جنگل خالی ہو گیا، شیر جا رہا ہے۔ ہم قرآن سے کٹ چکے ہیں، انہوں نے افریقہ دا جنگل خالی کرایا، اسی کرایہ دار کو لو دکان نہیں خالی کرا سکے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قاری صاحب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں،
اللہ نے ہمیں ایک قرآن نہیں دیا، 2 قرآن عطا کیے ہیں۔ آپ کہیں گے 2 قرآن، ہاں اللہ نے ہمیں 2 قرآن عطا کیے ہیں۔ ایک قرآن علم ہے، کملی والا عمل ہے۔ ایک قرآن خاموش ہے، کملی والا بولتا ہوا قرآن ہے۔ ایک قرآن متن ہے، کملی والا تشریح ہے۔ ایک قرآن اجمال ہے، کملی والا تفصیل ہے۔ ایک قرآن متن ہے، کملی والا تفصیل ہے۔ ایک قرآن واعظ ہے، کملی والا واعظ ہے۔ ایک قرآن ذکر ہے، کملی والا ذاکر ہے۔ ایک قرآن رحمت ہے، کملی والا رحمت للعالمین ہے۔ ایک قرآن میری اور تیری الماریاں دے اندر موجود ہے۔ ایک قرآن ہجرت والی رات صدیق اکبر دے کندھیاں تے موجود ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن۔ بس میری تہاڈی یاری لگ گئی، پھر انشاءاللہ آؤں گا تو 9 بجے شروع کروں گا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا، نہیں قاری صاحب، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، خیر کے فیصلے فرما، شر سے محفوظ فرما، آنے والوں کو قبول فرما۔ بیٹے کھڑے ہو جاؤ، اس بچے کی برکت سے پورے مجمع کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ اس بچے کی وجہ سے پورے مجمع کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ گھر گھر میں ایسے بچے پیدا فرما، اللہ گھر گھر میں ایسے ذہین بچے پیدا فرما۔ یا اللہ ان کا جو سینہ قرآن کا خزینہ بنا ہے، قرآن کا گنجینہ بنا ہے، قرآن کا نگینہ بنا ہے، یا اللہ مستقبل میں اس کو طارق جمیل بنا دینا، یا اللہ مبلغ اسلام بنا دینا، اس کے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو۔ یا اللہ ہم سب مبارکباد دیتے ہیں، قاری صاحب، ان کے دوسرے قاری صاحب، تیسرے قاری صاحب، یا اللہ سب کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اللہ اس ادارے کو کامیاب فرما، آنے والوں کو قدم قدم پر ہزاروں نیکیاں عطا فرما، قدم قدم پر گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہمارا آنا قبول فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما۔ تیرے اور تیرے حبیب کے عاشق، صحابہ اہل بیت کے عاشق کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما، اللہ ان کا سننا سنانا قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرا وعدہ ہے آپ سے انشاءاللہ مجھے وقت پر بٹھاؤ، انشاءاللہ پھر 1.5 گھنٹہ بیان سناؤں گا انشاءاللہ۔ قاری صاحب ہم جا رہے ہیں۔